ناظرین، آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک نہایت ہی اہم، دردناک اور سبق آموز واقعے یعنی واقعہ کربلا پر گفتگو کریں گے۔ یہ صرف ایک تاریخی سانحہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے صبر، حق پر ثابت قدمی اور فتنوں سے بچنے کا ایک عظیم درس بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد خلافت کا نظام مختلف ادوار سے گزرا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب اقتدار یزید بن معاویہ کے پاس پہنچا۔ اس وقت امت کے بعض جلیل القدر شخصیات نے حالات کے تناظر میں مختلف آراء اختیار کی۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما بھی شامل تھے۔ آپ نے وقت کے سیاسی حالات کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور فوری طور پر بیعت نہ کرنے یعنی توقف اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اہل سنت کی معتبر تاریخی کتب کے مطابق بیعت کے معاملے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی توقف کی بنیادی وجوہات مختلف ہیں۔ بعض روایات کے مطابق سیدنا حسین کے نزدیک خلافت جیسے عظیم منصب کے لیے امت کی رائے، مشاورت اور کھلے مشورے کی بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ حالات کا جائزہ لینا، آپ نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے حالات کے رخ کو دیکھنے اور غور و فکر کا طریقہ اختیار کیا، اور اہل کوفہ سے آنے والے مسلسل خطوط اور حمایت کے دعووں نے یہ تاثر پیدا کیا کہ وہاں ایک الگ سیاسی صورتحال موجود ہے جس کی پڑتال ضروری تھی۔ اہل سنت کے علماء اس پورے معاملے کو ایک سیاسی و اجتہادی اختلاف کے طور پر بیان کرتے ہیں، نہ کہ دین سے خروج یا ذاتی اقتدار کی خواہش کے طور پر۔ ساتھ ہی یہ بات بھی اہم ہے کہ اس دور میں بہت سے جلیل القدر صحابہ نے اپنے اپنے فہم اور حالات کے مطابق الگ فیصلے کیے، اور اہل سنت ان تمام نفوس قدسیہ کے بارے میں ادب و احترام کا دائرہ برقرار رکھتے ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق جب یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان مدینہ میں پہنچا تو وہاں کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو حکم ملا کہ وہ مدینہ کی اہم شخصیات سے بیعت لے۔ تاریخ طبری وغیرہ کے مطابق ولید بن عتبہ نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو رات کے وقت دارالامارت میں بلایا۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے چند جاں نثار ساتھیوں کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ جب ولید نے معاویہ بن ابی سفیان کی وفات اور یزید کی خلافت کا تذکرہ کرتے ہوئے بیعت کا مطالبہ پیش کیا تو سیدنا حسین فوری اور پوشیدہ بیعت کے بجائے نہایت وقار سے فرمانے لگے، میرے جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کرتا۔ جب عام لوگوں کو بلایا جائے گا تو ہم بھی سب کے سامنے اپنا موقف واضح کریں گے۔ اس مجلس سے واپسی پر رات گہری ہو چکی تھی۔ اگلے دن صبح ہونے سے پہلے سیدنا حسین اندھیرے میں مدینہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ مدینہ کے حاکم نے اس وقت اس روانگی کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ یزید تک مکہ اور مدینہ کی تمام خبریں پہنچ رہی تھیں۔ وہ سیدنا حسین کی خاندانی شرف اور مقام و مرتبہ کی وجہ سے آپ پر سختی کرنے کا قائل نہ تھا، تاہم اسے یہ اندیشہ ضرور تھا کہ بیعت میں تاخیر سے سلطنت میں کوئی بڑا اختلاف یا ہنگامہ کھڑا نہ ہو جائے جس سے ملک کی وحدت تقسیم ہو جائے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد بھی سیدنا حسین کسی آخری فیصلے پر نہیں پہنچے تھے کہ مستقل قیام مکہ میں کیا جائے یا کہیں اور رخ کیا جائے۔ آپ ہر طرح کی فتنہ فساد سے بچنا چاہتے تھے، اور قرآن کریم کی یہ آیت آپ کے پیش نظر تھی، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ چونکہ آپ نے اپنے اس سفر کے حتمی ارادوں سے خاندان کے تمام افراد کو تفصیل سے آگاہ نہیں کیا تھا، اس لیے لوگ تشویش میں مبتلا تھے کہ کہیں آپ کو کوفہ کا رخ نہ کر لیں۔ جب بزرگ صحابہ اور خیر خواہوں کو آپ کے ارادے کی بھنک لگی تو انہوں نے اس سفر کے خطرناک نتائج سے آپ کو منع کرنا شروع کیا۔ اسی دوران اہل کوفہ کی طرف سے خطوط کا تانتا بن گیا۔ شیعہ مصادر مثلا ملا باقر مجلسی کی کتب اور معتبر تواریخ کے مطابق جب کوفیوں کو معلوم ہوا کہ امام حسین مکہ میں ہیں تو وہ سلیمان بن سرد خزائی رضی اللہ عنہ کے گھر جمع ہوئے اور انہیں دھوکہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ وفا کریں گے، آپ ہمیں کوئی مشورہ دیں۔ اور سیدنا سلمان بن سرد خزائی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم لوگ واقعتاً ان کا ساتھ دو گے تو انہیں خطوط کے ذریعے کوفہ آنے کی دعوت دو۔ روایات کے مطابق ان خطوط کی تعداد 12,000 سے 18,000 تک تھی، جن میں وفاداری کی بڑی بڑی قسمیں کھائی گئیں۔
سیدنا حسین نے خطوط کی کثرت دیکھی تو خود جانے سے پہلے تحقیق حال کے لیے اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ روانہ کیا۔ مسلم بن عقیل مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے کٹھن سفر طے کر کے کوفہ پہنچے۔ وہاں انہوں نے اہل کوفہ کو سیدنا حسین کا خط پڑھ کر سنایا، جس میں درج تھا: میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اگر وہاں کے عوام و خواص کی رائے وہی ہے جو خطوط میں لکھی ہے تو میں جلدی حاضر ہو جاؤں گا، آپ لوگ مسلم بن عقیل سے تعاون کریں۔ ابتدا میں حالات انتہائی سازگار نظر آئے۔ دیکھتے دیکھتے 18,000 اور بعض روایات کے مطابق 30,000 سے زائد لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر سیدنا حسین کی بیعت کر لی۔ اس وقت کوفہ کے گورنر صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو نہایت نرم مزاج اور امن پسند انسان تھے۔ انہوں نے فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے لوگوں کو نرمی سے سمجھایا اور کوئی سخت انتظامی اقدام نہیں کیا۔ لیکن بنو امیہ کے ایک حامی عبداللہ نامی شخص نے یزید کو خط لکھا کہ نعمان بن بشیر نرمی برت رہے ہیں اور مسلم بن عقیل کی سرگرمیاں عروج پر ہیں، لہذا یہاں کسی سخت گیر منتظم کو مقرر کیا جائے۔ یزید نے فوری کارروائی کرتے ہوئے نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا اضافی چارج دے کر روانہ کیا۔ ابن زیاد ایک چالاک اور سخت گیر نوجوان تھا۔ وہ کوفہ میں اپنا چہرہ چھپا کر اور سیدنا حسین جیسا لباس پہن کر داخل ہوا تاکہ لوگ اسے حسین سمجھ کر باہر نکل آئیں۔ جب مجمع اکٹھا ہو گیا تو اس نے نقاب ہٹا کر اپنے گورنر ہونے کا اعلان کیا اور دارالامارت کا کنٹرول سنبھال کر ایک خوفناک تقریر کی، جس میں باغیوں کے لیے تلوار اور فرما برداروں کے لیے انعام کا وعدہ تھا۔ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کا سراغ لگانے کے لیے ایک مکار جاسوس کو 3,000 درہم دے کر عقیدت مند بنا کر بھیجا، جس نے مسلم بن عقیل کی خفیہ گاہ ہانی بن عروہ کا مکان کا پتہ لگایا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے اہل کبرائے کوفہ کو ڈرا دھمکا کر اور لالچ دے کر اپنی طرف کر لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو کوفی رات کو وفاداری کی قسمیں کھاتے تھے وہ دن کے اجالے میں مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ گئے۔ مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں تنہا رہ گئے۔ انہیں محاصرے میں لے کر گرفتار کر لیا گیا اور شدید زخمی حالت میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ 9 ذی الحجہ 60 ہجری کو انہیں دارالامارت کی چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ آخری وقت میں انہوں نے وصیت کی تھی کہ سیدنا حسین کو خط لکھ کر حالات سے باخبر کیا جائے تاکہ وہ کوفہ نہ آئیں۔ ادھر مکہ مکرمہ میں مسلم بن عقیل کے ابتدائی مثبت خط کے موصول ہونے پر سیدنا حسین نے 8 ذی الحجہ 60 ہجری حج کے آغاز سے ایک دن قبل کوفہ کے لیے رخت سفر باندھا۔ آپ کو کوفہ کے بدلے ہوئے حالات اور مسلم بن عقیل کی شہادت کا علم نہ تھا۔ روانگی کے وقت اکابر صحابہ اور اہل بیت کے بزرگوں نے آپ کو اس سفر سے روکنے کی آخری حد تک کوشش کی۔ عبداللہ بن عیاش رضی اللہ تعالی عنہ نے منت سماجت کی اور فرمایا کہ عراقی فریب کار ہیں، وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، اگر جانا ہی ہے تو کم از کم خواتین اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر، ابو سعید خدری، جابر بن عبداللہ اور عبد الرحمن بن حارث جیسے جلیل القدر حضرات نے بھی خون ریزی سے بچنے اور امت کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے مکہ ہی میں قیام کا مشورہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر سیدنا حسین کے بہنوئی نے گورنر مدینہ کا امان نامہ بھیجا کہ وہ واپس آ جائیں، آپ کو عزت دی جائے گی، مگر تقدیر الہی نافذ ہو کر رہنے والی تھی۔ سفر کے دوران مقام صفا پر مشہور شاہ فزدق آپ سے ملا۔ آپ نے عراق کے حالات پوچھے تو اس نے تاریخی جملہ کہا: لوگوں کا دل آپ کے ساتھ ہے مگر ان کی تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ کچھ اور آگے بڑھے تو مقام سالبیہ پر آپ کو مسلم بن عقیل اور ان کے معصوم بچوں کی شہادت کی اندوہناک خبر ملی۔ آپ نے انتہائی رنج و غم کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس خبر کے بعد سیدنا حسین نے خلافت کا ارادہ ترک کر دیا تھا اور واپس لوٹنے یا کسی محفوظ مقام پر جانے کا فیصلہ فرما لیا تھا، مگر مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے خون کے انتقام یا شہادت کے شوق میں آگے بڑھنے پر اصرار کیا۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ جانے کی بجائے یزید کے پاس دمشق جانا زیادہ بہتر سمجھا اور کوفہ کے راستے کو چھوڑ کر دمشق کے راستے کو اختیار کیا۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ کوفہ کے راستے پر کربلا موجود نہیں، کربلا دمشق کے راستے پر موجود ہے۔ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ سیدنا حسین کوفہ آنے کی بجائے سیدھا دمشق جا رہے ہیں
تو حر بن یزید تمیمی کا 1000 کا لشکر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ پہنچا، اور اس لشکر نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں روک دیا اور وہاں پر قیام کرنے پر مجبور کر دیا۔ ظہر اور عصر کی نمازیں حر کے لشکر نے سیدنا حسین کی اقتداء میں ادا کی، اور جب حر نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ آنے کا مقصد پوچھا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کے خطوط کا ذکر کیا، جس سے کوفی صاف مکر گئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط کے تھیلے ان کے سامنے کھول دیے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ حر نے کہا کہ مجھے آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچانے کا حکم ہے۔ سیدنا حسین نے کوفہ جانے سے صاف انکار کر دیا، لہذا یکم محرم الحرام 61 ہجری کو یہ پاکیزہ قافلہ کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں خیمہ زن ہونے پر مجبور ہو گیا۔ اگلے ہی دن یزید کی فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا 4000 کا لشکر لے کر پہنچ گیا۔ عمر بن سعد ذاتی طور پر صلح کا خواہش مند تھا۔ اس نے سیدنا حسین سے ملاقات کی تو آپ نے 3 منصفانہ تجاویز پیش کی۔ پہلی، مجھے وہاں واپس جانے دیا جائے جہاں سے میں آیا ہوں، یعنی مکہ یا مدینہ۔ دوسری، یا مجھے اسلامی سلطنت کی کسی دور دراز سرحد پر جانے دیا جائے جہاں میں عام مسلمانوں کی طرح زندگی گزاروں۔ تیسری، یا میرا راستہ چھوڑ دیا جائے تاکہ میں براہ راست دمشق جا کر یزید سے خود بات کر لوں۔ ناظرین، اس بات سے آپ اندازہ لگا لیے کہ یہ کہا گیا کہ میرا راستہ چھوڑ دیا جائے۔ راستہ اسی کا چھوڑا جاتا ہے جس کی منزل کے راستے میں کوئی آ کر کھڑا ہو جائے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ راستہ چھوڑ دو۔ عمر بن سعد نے یہ تجاویز خوشی خوشی ابن زیاد کو لکھ بھیجی۔ ابن زیاد بھی کسی حد تک اس پر راضی ہو گیا تھا، لیکن بدبخت شمر ذی الجوشن نے مداخلت کی اور کہا کہ حسین کو بغیر بیعت اور اطاعت کے جانے دینا کمزوری ہوگی، لہذا ابن زیاد نے شمر کے ہاتھ نیا حکم نامہ بھیجا۔ اگر حسین بغیر شرط کے ہتھیار ڈال دے تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر بن سعد ان سے جنگ کرے، اور اگر عمر بن سعد ہچکچائے تو فوج کی کمان شمر کے حوالے کر دی جائے۔ سیدنا حسین نے جب یہ جابرانہ شرائط سنی تو فرمایا کہ میں سر کٹوا سکتا ہوں، لیکن ظلم اور ذلت کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ 9 محرم کی شام کو جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ سیدنا حسین نے رات کی مہلت لی تاکہ اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ دشمن صرف میرا پیاسا ہے، تم لوگ رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ، مگر ان مخلصین نے جان دینے کو ترجیح دی۔ آپ نے خیموں کے گرد خندق کھود کر آگ روشن کی تاکہ دشمن یکدم پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ 10 محرم 61 ہجری بروز جمعہ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کے اوپر حملہ کیا گیا۔ ایک طرف 72 نفوس قدسیہ پر مشتمل قافلہ تھا اور دوسری طرف 5000 سے زائد مسلحہ لشکر تھا۔ ناظرین، یہ جو واویلا کیا جاتا ہے، رویا جاتا ہے کہ 9 لاکھ کی فوج تھی، یہ سب جھوٹ ہے اور کسی مستند زاویے سے ہمیں اس کا علم نہیں ہو سکا۔ اصل بات صرف 5000 تک کی فوج مستند تاریخی روایات سے ملتی ہے۔ جنگ کا آغاز عمر بن سعد نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر تیر چلا کر کیا۔ اس موقع پر حر بن یزید تمیمی کے ضمیر نے جھنجھوڑا۔ وہ ابن زیاد کے لشکر سے نکل کر امام علی مقام کے قدموں میں آ گرا اور معافی مانگ کر حق کی طرف لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ یزید نے صرف وہاں کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے ان لوگوں کو مقرر کیا تھا، نہ کہ جنگ کرنے یا سیدنا حسین کو شہید کرنے کے لیے، لیکن ان لوگوں نے خود ہی سے اہل بیت کی دشمنی نکالی اور یزید کے آگے ہیرو بننے کے چکر میں یہ سارا واقعہ سر انجام دیا۔ دوسری طرف سیدنا حسین کے انصار اور اہل بیت کے جوان ایک ایک کر کے میدان میں اترے اور دلیری کی داستان رقم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے لیے پانی لینے فرات پر گئے تو دشمنوں نے گھیر کر ان کے بازو کاٹ دیے اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی بھی مستند تاریخی روایت سے یا کسی بھی روایت سے ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں پانی بند کیا گیا تھا، بلکہ جیسے پانی استعمال ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے تو بندہ دریا سے بھرنے چلا جاتا ہے، اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پانی لینے گئے تو دشمنوں نے ان کو اکیلا پا کر گھیرا اور ان کے بازو کاٹ دیے اور ان کو شہید کر دیا۔
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیر خوار فرزند علی اصغر جو کہ پیاسے تھے اور وہاں اس وقت ان کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا، آپ انہیں ہاتھوں پر اٹھا کر لشکر کے سامنے لائے۔ اس معصوم پر رحم کرو، مگر سنگ دل حرملہ نے ایسا تیر مارا جو بچے کے حلق کو چیر گیا اور اس نے باپ کے ہاتھوں پر دم توڑ دیا۔ پھر سیدنا حسین کے بھتیجے، بانجے اور بڑے صاحبزادے علی اکبر بھی جام شہادت پی گئے۔ خیموں میں صرف بیمار صاحبزادے علی زین العابدین باقی رہ گئے۔ بوقت عصر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ آپ زخموں سے چور تھے لیکن عزم و استقلال کا پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ آپ کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ دشمن قریب آتے ہوئے لرزتا تھا۔ روایات کے مطابق آپ نے تنہا کئی حملہ آوروں کو پسپا کیا۔ آخرکار پے در پے نیزوں اور تیروں کے زخموں کی وجہ سے آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ 33 زخم تیروں کے اور 34 زخم تلواروں کے آپ کے جسم اطہر پر آئے۔ اسی حالت میں شمر ذی الجوشن اور دیگر شقی القلب ظالموں نے سجدے کی حالت میں آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر تقریباً 57 سال تھی۔ ظالموں نے یہاں تک بس نہیں کی بلکہ خیموں کو لوٹا اور اہل بیت کی مستورات کو قیدی بنا کر پہلے کوفہ اور پھر دمشق روانہ کر دیا۔ سیدنا حسین بن علی میدان کربلا میں تپتی ریت پر پیاس کی حالت میں بھی نماز اور ذکر الہی کو ترک نہیں کیا۔ آپ کا یہ اسوہ امت کو سکھاتا ہے کہ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہوں، احکام خداوندی پر سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ واقعہ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ جیت ہمیشہ مادی طاقت کی نہیں بلکہ نظریے، اخلاص اور اصولوں کی ہوتی ہے۔ تاریخ میں کوفی جو کہ ظالم تھے، جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلوم شہید کیا، ان کا نام ظلم اور بدنامی کی علامت بن گیا اور ان کی نسل آج تک ماتم کے نام پر خود پر ظلم کر رہی ہے، جبکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خانوادہ صفا، شجاعت، ایمان اور سربلندی کا سدا بہار استعارہ بن کر امت کے دلوں میں زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اتحاد اور تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے اور دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔